سالہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ وقال تعالى في مقام آخر واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وقال تعالى في مقام آخر فاصبر صبرا جميلا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میرے عزیز دوستو، اج دی اے تقریب مولانا عبداللہ صاحب دے چچا جان ملک امیر بخش برہوم دی ایصال ثواب واسطے منعقد کی گئی ہے۔ اس حوالے نال تھوڑی جی گفتگو اور میں رب کائنات دے کلام پاک چو ترائے جہی تو قرآن کریم پڑھیں انشاءاللہ ان آیات دی تشریح تفسیر اور مضمون سمجھاون دی کوشش کرے سو۔ ادھر دیکھو بھئی اے روٹی کئی پاسے نہیں ہوئی آپ کو دیکھ سن کیا کرے سن سیرے گتے سن۔ میرے دوستو، جیڑی زندگی ہے نا، زندگی ایک بہت مشکل ترین سفر ہے۔ اگر انسان اللہ دے کلام کو رہنمائی نہ گھنے تو تقریباً ای زندگی دے وچ جڑا سکون ہے او ناممکن ہے۔ قدم قدم دے تے زندگی دے وچ مشکلات ہیں اور امتحانات ہیں، آزمائشاں ہیں۔ انسان بہت جلد باز ہے کہ او جوش دے وچ آویندے، غصے دے وچ آویندے، تیش دے وچ آویندے اور ہی حالت دے اندر وہ فیصلے کرندے۔ تو اکثر ایسے فیصلے انسان واسطے پریشانی دا سبب بڑھ دیں۔ انسان دی زندگی پہلے دکھی ہوندی ہے لیکن مزید ہی کنو غلط فیصلہ کرن دی وجہ کنو مزید دکھیں، دردیں، تکلیفیں نو گزر دے۔ چاہے وہ فیصلہ اپنی ذات دے حوالے نال ہوئے، اپنی اولاد دے حوالے نال ہوئے، چاہے وہ فیصلہ اپنے گھر دے حوالے نال ہوئے، چاہے وہ فیصلہ اپنی برادری اپنے معاشرے دے حوالے نال ہوئے، اگر وہ فیصلہ صحیح نہ کیتا ونجے تو انسان دی زندگی واسطے بہت بڑی مشکلات پیدا تھی ونجن۔ لیکن عمدہ اچھا بہترین فیصلہ او انسان کر سکدے جن واسطے اللہ نے کلام پاک دے وچ فرمائے فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر کوئی زندگی سکھی گزارن چاہندے، زندگی خوبصورت گزارن چاہندے تو قرآن جا اترائے نصیحت ہیں انہوں تے عمل کرے۔ پہلی نصیحت صفح جمیل، وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، کہ لوگوں کو او درگزر کرے بہترین انداز نال درگزر کرنا۔ جی میں بندہ اپنے آپ کو غلطی تھی وے تے بندہ او ہو یار ای نہ تھی ونا چاہیے ہا،
افسوس لگ دے، ارمان لگ دے، لیکن اپنے آپ کو معاف بھی کر دینے بندہ ایویں ہی اپنے ارد گرد رہن والے معاشرے دے افراد نال ساڈا رویہ صحیح ہونا چاہیے۔ زیادہ تر انسان جڑا وقت ہے وہ اپنی بیوی نال گزریں دے، اور سب تو زیادہ بہتر اچھا رویہ بھی ساڈا بیوی نال ہونا چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے سوال کیتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساکو اے دساؤ بہترین اخلاق والا کون ہے؟ اچھے تے سونے اخلاق والا کون ہے؟ تو ہادے میرے آقا علیہ السلام نے جواب ارشاد فرمایا کہ سونے اخلاق والا وہ ہے جیندا اپنے گھر والے نال رویہ ٹھیک ہوئے، اپنے اہل عیال نال اوندا رویہ صحیح ہوئے، انہی گفتگو صحیح ہوئے، اوندا لین دین صحیح ہوئے، اندے معاملات صحیح ہوئے۔ ساڈا یہ حال ہے کہ چھوٹی چھوٹی گال ہوندی ہے گھر دے وچ اساں مندے گڈدے ہیں، گالم گلوچ کرندے ہیں، اور کچھ سارے جرا بھرا ایسے ہیں کہ او ظالم کو کٹ جیندے ہیں، آکھے گال نہ منے دی پی ہے ول کاوڑ آ گئی ہے، ادے دے بندے کوئی اپنے سوے جوان نہ لگی ہے سوے کاوڑ کیوں نہیں کریں دا۔ سورۃ نساء دے وچ اللہ فرمائے وعاشروہن بالمعروف، عورتیں دے نال اچھا سلوک کرو۔ اللہ سفارش کریں دے کہ گھر والی دے نال اچھا سلوک کرو، اسا برا سلوک کر دے اے آکھن چاہتے ہیں کہ اسا کو اسا دے رب دی سفارش دی کوئی پرواہ نہیں۔ جائیں رب تحاکم کو وجود عطا کیتے، جڑے رب نے تحاکم کو انسان بڑھائے، اشرف المخلوق بڑھائے، کلمہ دی دولت دیتی سی، دین دیتے سی، اسلام دیتے سی، ہوں رب سفارش کیتی ہے وعاشروہن بالمعروف، اپنے گھر دی خواتین نال اچھا سلوک کرو، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ اگر جے تہا کو انہیں جا عادتاں بریاں لگیں، اگر جے تہا کو انہیں جا گالی ماڑیاں لگیں۔ میرا ایک مرید آئے کہ حضرت صاحب ول کیا کری جے اگویو سنی بکواس مرے ہیں چیتا پھر ویندے ساڈا، میں کہ ول تم مرد تے نہ تھیو تے تیرا چیتا پھر ویندے، کیا کراں؟ میں کہ منے سے صحیح ہے کہ بالکل منے سا، میں کہ والا اللہ سفارش کیتی سی وعاشروہن بالمعروف، اپنی بیوی نال چنگا سلوک کر، اگرچہ او تیرے نال ایو سمی گال کرے جو تیرا دماغ پھر ونے والا تو دماغ نہ پھرن دے، جواب نہیں دیونا مکھے تو جیڑا کچھ آکھے بیٹی تو اپنا کم کر، بس مرد بڑھ وال مرد بڑھ او ایک کھڈونا ہونا پہلے زمانے، اج کل اسارے بچپنے دا اج کل چھوڑن دے ہاتھ نہیں دیتے کیونکہ اج کل موبائل آ گئے نا، وہ دو بھی لگے ہوئے ہیں نا، وہ تو کانے نال بڑھیا نا، کانا پھٹی دے لگدا، پھٹی تے بڑی ہوئی نہیں تو پٹک پٹک کرنا، تو چھکوا پٹک پٹک کرنا، تو ستا ہوں کو بھی گندے تھی گئے جو تو کو بیوی چھکے تو پٹک پٹک شروع کر دیتے، تو کو زال ذریعے ایک چھک دیتے تو تمہاری پٹک پٹک شروع تھی گئی، تمہارا دماغ اپنی جات نہیں رہا، تو ہاں کو اپنے غصے دے اتے اپنی کاوڑ دے اتے کنٹرول نہیں رہا، تو دسو بچہ گیا۔ مسلم شریف دے وچ حدیث ہے
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جیڑا بندہ اپنی بیوی دے اتے ہاتھ چاوے میری امت دا او بدترین مردے تو آدھی میں وڈا مردہ آکے حضرت صاحب ہون وال تو سائیو سبق دیوان چاندے وے کہ اسرہن مرید بڑھ ونیو میں کہنا تو ساران مرید بڑھو تینا کو اپنا مرید بڑھو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اللہ نے قرآن فرمائے اسد تو کو اعتدال پسند بڑھائے میانہ روح بڑھائے کہ تو سنا اعتدال علی زندگی گزارو کہ نہ اتنا کوڑے تھی وہ جو تو سہار والے کٹو کھڑے ہو کو تے نہ اتنا مٹھے تھی وہ کہ پنجاب پہ جا کر تھلے لگا کھڑے اور نو ہوئے نہیں پہ ہمسائیں تے ساس کو آکے تھی پنجاب پہ ہے آکے اما ایک خیال کریں میں دال کھڑے ہوئے نہیں چنے والی دیگڑی دے جب بھا بلدی کھڑی ہے تے او دال جڑی ہوا کہ اما خیال کری تھلے نہ لگ جاوے اوہ اگو پنجاب پڑھ ہے ہوا کہ میری دھی گال پر تو سیاہ دی بکتا ہے تو میرے پتر کو تھلے لا دیتے اپنے تو ہون تو دال دا رومڑا رون دیئے کہ اے تھلے نہ لگ جاوے تو بھائی اعتدال علی زندگی گزارنی ہے اپنے دیہات دے لوگ نا طبعاً تھوڑے نا سخت مزاج تھے نا سخت گال سمجھ دن سخت گال منے دن تے اگو اپنی گال جڑے منوے نن وال بھی سخت انداز نال منوے نن اگر انہوں کو کوئی ٹھڈے ہاں نال پیارے ہاں نال حوصلے نال گال سمجھاون دی کوشش کرے تو اکثر جٹے نا مزاج ہے وہ آدن اے فارغ ہے تو آرے پاسے پتہ نہیں یہ پاسے کریں مولوی صاحبان والدن کہنا سارے پاسے آلے زور دے اسٹیٹ دے مندے گڑ دن والد جٹ سمندن ہتھے جی جمعہ پڑھا گیا ہوتا ہے ایک مولوی صاحب کو سنے ہوتا ہے جبکہ اللہ دا قرآن دے وَقُلِّ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ اے میرا پاک پیغمبرہ میرے پیارے بندے کو آنکھ جڑے ویلے بھی ایک بین الاؤ نا یقول التی ہی احسن سونی تے پیاری گفتگو کرائے اے ماں بھین دھی دا مندہ تے کتا سوار بلا لانتی اے 15واں سپارہ ہے سورت البنی اسرائیل ہے کئی حافظ گڑ پوچھ گنا ہے کہ یہ آیت ہے قرآن وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ جیڑے ویلے بھی تسا علاؤ اچھی گال کرا ہے منہ چوں اگر تو ہاں کو کاوڑ لگی بیٹھی ہے تو تھوڑا مزاج بگڑیا بیٹھے نا مطلب آپ پس پاسے تھی ونجو ہن گھر بیٹھے وے تسا زال کو پاسے تھی ون او تو پاسے نہیں دیونا کدے ونجے او گھر جرانے چار دیواری جراونے اگر تمہاری طبیعت اوٹ پھٹانگے یا تسا پاسے گڑو سم پو پرواہ ہی نہ کرو اگر دو گالی او کر گی دین تو وال تسا برداشت کر گنو ہوں دا بھی مزاج ایویں ہونا چاہیے کہ جیرے ویلے تو ہاں کو گرمی چڑی ودی دو گالی تسا گرم جا کی وال او ٹھڈی تھی ونجے لیکن اے تربیت تھی سی وال اے تربیت تھی سی معاملہ ول آسان تھی سی ورنہ نہیں گھر دا کوئی معاملہ ہے اگر بیوی آخ دے وے اور صاحب تو سا ایکم غلط کیتے وے سمجھاون دی بجائے سارے جوان پتہ ہے کیا دن تھوڑی سمجھدار ہیں تے کو وڈی عقل ہے صاحب دے ول جڑے تو ہوگا دے تیری وڈی عقل ہے تو ول او ویا دے میں کو ہاں وڈی عقل ہے والو تو کو سمجھے نہیں ہے ول کم ڈنڈ کے سوٹے دے آ کھڑ دے ول کم ڈنڈ کے سوٹے دے آ کھڑ دے
لیکن جڑا بندہ برداشت کریں دے نا او انسان کامیاب تھی ویندے. جیویں کہ میں پہلے آکھیم کہ زندگی دا سفر جڑا ہے اے بہت مشکل ہے. اللہ فرمائے تھی فصفح الصفح الجمیل، ایہو سما درگزر کرو ایک دوجے کو کہ بہترین درگزر کرنا. مفسرین نے لکھے کہ ایسا درگزر کرنا، ایسا معاف کرنا کہ دل دے وچ کوئی ارمان نہ ہوئے. بعد وچ بندہ اپنی بیوی دی کوئی غلطی معاف جو کر دے وے، اپنے بھرا دی غلطی معاف جو کر دے وے، اپنی بھین دی غلطی معاف جو کر دے وے، ول ای نہ آکھے کہ میں کو ارمان تا ڈاٹھا ہے لیکن ول بھی میں معاف کریں دا بیان نہیں. فرمایا ایسا معاف کرو، ایسا درگزر کرو کہ دل دے وچ نہ تو کو افسوس ہوئے، نہ حسرت ہوئے، نہ ہی تو کو ناراضگی دا کوئی ذری بوتا ایویں کہیں جا خیال کھڑا ہوئے. ایسی چیز بھی نہ ہوئے. یار میں معاف تھا کر دیتے پر میری کاوڑ نہیں لتھی حالی تک. نہیں میرا دوست، فصفح الصفح الجمیل، صفح جمیل ہے کہ ایسا معاف کرنا کہ کلیتاً پوری طرح ہوں معاملے کون اپنی نظر تو اپنے دل چوں اپنے دماغ چوں گڈ دیو کہ بھئی میں معاف کر دیتے می ہوں میں ای گال کو چھڑے دا بھی نہیں، میں معاملہ ختم کر دیتے می ہوں میں ایک قصہ کہانی کوئی جا چھیڑنا بھی نہیں. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. فرمایا صبر کرو نہ جگالی دے. ہوں وقت او بظاہر سامنے کافرے کو خطاب ہا، کافرے کتے کہ اللہ نے فرمایا کافر تو کو گالی کریں دن، اے بہو چلاک تے مکار ہیں، فصاحت تے بلاغت دے منبع سرین ان مشرکین. تو وہ اپنی فصاحت بلاغت نال پوری چال چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گجرے گل ہی کرنا آقا علیہ السلام کو تکلیف تھی ہے. اللہ فرمائے سی وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، انہوں کو چھوڑ دے بہترین چھوڑنا. اگر تہاری زندگی کوئی نال نہیں نبھدی پئی، کوئی یار دوست سجن رشتہ دار ہے او تسا صبر کریں دے ہے وے، تسا کو معاف کریں دے وے، درگزر کریں دے، لیکن او اپنے حرکتہ تو باز نہیں آدھا پیا تو ولا بھی تو حقا کو لڑن دی اجازت نہیں. فرمایا وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، انہوں کو چھوڑ دے او بہت خوبصورت طریقے نال چھوڑنا کہ انہوں کو محسوس ہی نہ تھی ملو، پتہ ہی نہ لگا دے ہو. شور شرابات ہنگامہ کر دے انہوں کو آنج نہ تھی وہ، ایویں رنج لوگوں کو سنا دے، غم دکھ لوگوں کو سنا دے آنج نہ تھی وہ، یہ خاموشی نال الگ تھی ونجو. اگر یک دم نہیں نکل سکتے آہستہ آہستہ سنگت چھوڑ دے ایک پتہ تھی ونجو بس. اے روز دا لڑائی جھیڑا لوگوں کو تماشا دکھاونا، کوئی بڑا ذمہ دار بیٹھا ہوئے، کوئی جڑا ہے نا تھانے تے آمن ونجن والا بیٹھا ہوئے، عدالت تے آمن ونجن والا بیٹھا ہوئے، او کو تھپکی دے نوے وڈا نواب دا پتر میں تیرے نال جول تھانے ایف آئی آر دینے خلاف. وہ تو میرا دوست آ ایف آئی آر تا دیون ویندا پئی اگلے دا سکون دا جتھا تباہ تھی سے برباد تھی سے پر تو سکھا نہیں سمنا. اے پاکستان دے تھانے پاکستان جا عدالتیں تری جی نسال فیصلہ تھیندے تو آپ کو نہیں پتا جو ہکے جرا دوسرا پیش فیصلہ کر دیں. روز آون جاون اپنا سکون برباد، قرآن دی تلاوت تو محروم، نماز تو محروم، اللہ والے دی مجلس تو محروم، دین والے دی مجلس تو محروم تھی وینے بندہ ایو سمے کمیں جلے پائے ونجے. اس واسطے جھیڑیاں گنوں جھگڑیاں گنوں بچ ونجو.
پہلا درجہ ہے صفح جمیل کے خوبصورت انداز نال اپنے ارد گرد رہن والے لوگوں کو معاف کریں دے رہو، اور ایسا معاف کرنا کہ انہیں جو غلطیاں کو یاد نہ رکھو۔ میں آکھے سی معاف کریں دا تا ودا تے والا تھی دی حد پہ ہے، کھڑے میں کو اکوائی ہے نا گڑ دا ودا میں انہیں جا غلطیاں وال جلے گال پیو منا وال دکھائے صحیح اے فصفح الجمیل اے نہیں صفح جمیل ان الساعة لآتیۃ فصفح الصفح الجمیل، اس صفح الجمیل نہیں کہ خوبصورت انداز نال درگزر کرنا ہے کہ صرف معاف کرنا، اتھا لفظ عفو اللہ نے استعمال کیتے کہ معاف کر دے ہو، درگزر کر دے ہو۔ فصفح الصفح الجمیل، ایسا معاف کرنا کہ انہاں دی غلطی کو، انہاں دی کوتاہی کو، انہاں دی کمزوری کو، انہاں دی لغزش کو نہ دل وچ رکھو نہ دماغ دے کوئی کونے چ رکھو، وال جو غلطی تھی وے وال معاف کرو، اے نہ کو پچھلے واری تائیں میں کتاب میں تو کو معاف کرتا تو کیا دی میں ہر والی معاف کرا کھڑا، اے مومن دی شان نہیں۔ لیکن میں یاد آ پیا کہ اگر اگلا بندہ وال بھی تو کو اکوائی کھڑے ذلیل کیتی کھڑے تو قرآن دے وہجرہم ہجرن جمیلا، بہترین طریقے نال کو چھوڑ دو، جھیڑا لا تے والا کہ میں انہیں نال نہیں لیندا، جھیڑا لا سارے جہان کو اپنی عزت دا تماشا دکھا، اپنے وقار دا تماشا دکھا تے آتے سی اسا دا انہیں نال لین دین ختم تھی گئے، وہ چپ کرتے لین دین ختم کر نکل ون بس، جڑے ویلے وہ بندہ آوے آگ میں بس نگا دلی گال کر ادھار نہیں چل دی تیری شاری، ضروری معاشرے شور شرابہ ہنگامہ اور پتہ نہیں کیا کچھ کریں دے ہیں ایسا ایک دوجے نال۔ فصبر صبرن جمیلا، فرمایا صبر کرو، بہترین صبر کرنا، اور ایسا صبر کہ جڑا تو صبر کریں دے پہ تے کئی دو تے ظاہر نہیں تھی مننے دے، اے آکھنا دیکھو صحیح اسا کیسے نبھینے پہ ساڈا فلانا یاری ہیں، ساڈا فلانا رشتہ داری ہیں، ساڈی بیوی ہیں، ساڈا فلانا پتر ای کرندا کھڑے، اسا والا بھی صبر کیتی کھڑے ہیں، ایک صرف صبر آدن صبر جمیل نہیں آدے، خوبصورت صبر ہے کہ تسا جیندے کو تنگ ہے وے اون دی تنگی کو جیڑی تو کو تکلیف ہے اون تکلیف کو کوئی انسان دے ہوتے ظاہر نہ تھی منڈو، تو یہ سارے چیزاں ہوں لے اسارے اندر آسن پیدا تھیسن جیڑے ویلے اسارا اللہ والے نال اٹھن دے بہن ہو سی، ایک بندہ اللہ والے نال اٹھدا باندھا ہے، او آندے ویندے انہاں نال گفتگو کریں دے، اپنے حال احوال کئی اللہ والے کو سنویں دے، اپنی اصلاح کرویں دے، تا او اللہ والا ہر واری کو نصیحت کریں دے کہ اصلاح دی طرف آؤ، فصفح الصفح الجمیل علی زندگی دی طرف آؤ، اگر او نیتھی دی وہجرہم ہجرن جمیلا علی زندگی دے آونجو تو او نصیحت ایستا ایستا اثر کریں دی ہے، اگر بندہ ونج بے اوندے نال جیرا تھانے آندہ ویندہ کھڑا ہوئے، عدالت آندہ ویندہ کھڑا ہوئے، او آدھے بھئی یار اے روز تو میں کو آدھی اتنے کو ذلیل کی دکھ رہا ہے ولی کو سبق سکھاؤں آپا، او آدھے ملک صاحب رہا نہیں تو میرا یار ہی تے والا تے کو ذلیل کی دکھ رہے تے والا تو بیٹھا رہے نہیں جول میں تیرے نالا، او آدھے میں رہوں کلا آدھا ویندہ کھڑا ہے میں کو بیا بیلی چاہید ہے، میری زندگی دا اپنی اوے خجل خار ہے، میں تا آپ اوے ذلیل دے رسوا ہاں، لیکن ایک دو ذلیل بے بھی اپنے سمیں او جو شیطان کسی قال فبعزتک
لَأُغْوِيَنَّهُمْ اجمعین، اللہ سیا میں کو تیری عزت دی قسم ہے میں ان سارے کو گمراہ کرے سا۔ اے وال جڑا شیطان دا چیلا بڑھ دے نا انسان دے وچوں تو اوہی آدھے میں ہون کلہ شیطان کے ہاتھ پائی کھڑا رہا، کلہ شیطان لیا حرکت کرا کھڑا دا ہر بندہ میں کوئی شیطان کسی جائیں کنوں میں دو چار بہر اللہ گنا میں دیکھ سا کون تھا کوئی شیطان دے، کون سا کون شیطان دے۔ تو میرا دوستا گھریلو زندگی ہے، معاملات ہیں، لین دین ہے، کاروبار ہے، کھیتی باڑی ہے، ہر چیز دے وچ دین ہے، لیکن ایک کئی اللہ والے کو بہتے سن سو سمجھ سو تمہار سمجھ آسی، اور پکا سچا کھرا اللہ والا گلا ہے او آدھے نا پیر، ہر بندے دا زندگی پیر ہوندے۔ او میں نے نا ٹیم والے میچ کھیڈانا تو او آدھے ساڈا ایک کوچ ہے، کوچ دا کیا مطلب ہے بھئی ایسا کو مشکل ترین جڑے او پریکٹس دے لمحات آندے ہوں دے وچ ایسا کو حل دسیندے کہ اتھا تساں کیویں اس مشکل کو حل کرنے، اے ساڈا کوچ ہے۔ بیا دے اے میرا گورو ہے، وہ کیوں آ کہ میں کوئی معاملے عدالت پھس ونجا تھانے پھس ونجا تو اے میں کو مشورہ دیندے، تو اے کوچ بھی پیر تھی گیا، اے گورو بھی پیر تھی گیا پورا۔ تو جیڑا بندہ تویز دیندے نا اے مفتی صاحب بیٹھے تو انہاں کو پوچھ کے نہ ہے پیر دا لفظی معنی اصطلاحی معنی تویز والا نہیں، اے میں خام خواہ بدنام کر دیتے نے۔ پیر آدھے نے رہبر کو، رہنما کو، رستہ دکھاون والے کو، جی میں آدھا بیٹا کہ آدھے اے میرا گورو ہے، پیر بھی ایویں گورو ہوندے وے، یا آدھے میرا کوچ ہے صحیح میں کو سمجھیں دے کہ تائیں فلانی جاتے کیویں کھیلنے، تو اے بھی ایک کوچ ہے جڑا تو کو دسیں دے جو گھریلو زندگی کیویں گزارنی ہے، کاروبار لین دین کیویں کرنا ہے، معاشرے توڑا علا بول کیویں ہونا چاہیے کہ جی میں اللہ نے فرمائے وَقُلْ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ حضرت تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ کو ایک مئی آ گئی کہ حضرت صاحب روز سارے گھر جھیڑا لگ دے تے میرا پائے منتے زور دے گڑ دے، کوئی تویز دے ہو یہ ہوتا چپ کر ونجے۔ حضرت فرمائے بی بی میں تویز نہیں لکھدا ہوندا تے نہ میں کو لکھن دا ڈا آندے، وہ آکھے نہیں میں گھنتے ویسا۔ حضرت تھوڑی دیر سوچنے بیٹھے سوچ آکھے میں کاغذ چاہے ایویں دو چار لکیریں مار بند کری تو آکھے جرے ویلے تیرا شوہر تے کو مندے گڈھے یا جھیڑا لاون شروع کرے نا اے تویز ہڑیوں تلے رکھتے ہی میں ہڑیاں زور دے گھٹ بئی، زور دا منہ گھٹ بئی۔ ہفتے دے بعد آگے آکے پیزت والا تویز ہے کہ ٹکہا جھیڑا ختم دی گئے، وہ علیندہ کہنی بھائی ایک دو دفعہ میں بکواسا میں وال چپ کر گئے۔ وہ مسئلہ یہ ہاں جو اے جو اگو علیندی ہے والو اگو تقریر بدھا چھوڑیں دا تو والا تُسا ہون ضروری ہوئے تویز لکھوا دے ہنیوں تلے رکھ رہے ہیں تو ایویں ہنیوں بند جا کرو، ایویں بتھاڑ گھٹ گنو تھوڑا ہے کچھ نہیں دینا یار، منہ مبارک گھٹ گنو کچھ نہیں دینا یار، اگر اونی تقریر نہیں مکدی تُسا مکا چھوڑو۔ سارے استاد ہیں تھوڑے علاقے دے سابقہ ہیں آج کل احمد پور شرکیہ دے وچ رہائش پذیر ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد سلیمان صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ، مولانا عبداللہ صاحب میرے رلے آنے ایک رات اسا ملن گئے اسے عشاء تو بعد استاد مسجد دی چھت دے بیٹھے سبق پڑھنے بیٹھے ہیں نال جھیڑا لگے، استاد کتاب بند جا کیتی ہے تو یہ 2 منٹ بیٹھے رہ گئے، وال حضرت فرمائے یہ حافظہ بھی ہے، یہ مناظرہ بھی ہے، وہ جڑی خاتون اپنے پائے نال لڑدی کھڑی ڈاٹھن دی تقریر کرن دی کھڑی ہے اور بہترین خطیبہ بھی ہے،
بہترین ادیبہ بھی ہے کہ کوئی جا کلام دے وچ اونچ نیچ بھی نہیں آتی پئی، مندے دے حافظ سے کہ مندے وچ بھی غلطی نہیں آتی پئی، خطیب بھی ٹیٹ ہے کہ ایسے انداز نال سنے لگنے ہر چلن پھرن والا روک وندے یار خطیب چنگا لگا پہ کھڑ دیکھتا گنو آدھا کیا ہے۔ ایک گالم گلوچ کرنا اے مومن دا وطیرہ کہنی، پیشہ کہنی، مومن دی شان کہنی۔ ایک دوجے کو مندہ کڈھنا اے شیطان دا کم ہے، مومن دے ایمان والے دا کم نہیں۔ اور جڑا نبی دا وارث اکھویندے اپنے آپ کو آدھے میں نبی دا وارث ہاں، ہوں دے وچ صبر، تحمل، بردباری اتنا ہی زیادہ ہو سی جڑا جتنا نبی دا عاشق ہو سی، جتنا نبی علیہ السلام نال محبت کریندہ ہو سی، اتنا ہی ان دے اخلاق سونے ہو سن۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سونے دے صحابی ہیں، عرض کتنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت علی دیوار میدان حشر دے وچ تہاڈے قریب کون ہو سی؟ آقا علیہ السلام نے جواب جڑا فرمائے او سنو۔ آقا علیہ السلام فرمائے حذیفہ جن دے اخلاق اچھے ہو سن نا او میرے نال ہو سی، او میرے نیڑے کھڑا ہو سی۔ حافظ، قاری، عالم، غازی، پیر، تبلیغی، حاجی، مجاہد سارے ایک پتہ دی گئے، ہکو کوالٹی ہے، ہکو معیار ہے، ہکو اصول ہے، ہکو دستور ہے۔ اگر تہاڈے اساڈے اخلاق ہوئے اچھے تو اسا کل آقا علیہ السلام دے قریب کھڑے ہو سوں۔ والا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ عرض کیتا سنا سفارش پہلے کیندی کرے سو؟ حضور فرمائے جڑے میرے نیڑے کھڑے ہو سن، جڑے میرے نال کھڑے ہو سن، میں پہلے انہاں دی سفارش کرے ساں۔ تو وال دیکھ گنو تہاڈی ساری سفارش دا وعدہ کیویں تھی سی۔ اگر تیری میری خواہش ہے، آرزو ہے کہ تہاڈی میری سفارش پہلے تھی وے تو والا اپنے اخلاق درست کروں۔ سب تو پہلا حق ہے ماں پیو دا کہ ماں پیو نال حسن سلوک ہوئے ساڈا، وال بیوی نال سونی زندگی گزاروں۔ او حضرت کیا ہے بلا سن گنا ہے بعد دوبارہ حضرت پہلے ساکو سن گنو اے دہار ویل موبائل بلا دوبارہ سن گنو۔ تو بہرحال حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو ایک نوجوان آیا کہ حضرت صاحب میری ماں تے میری زال ہر ویلے جھیڑا لینن، میں کو زور دی ٹینشن ہے، انہاں کوئی حال دسو۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ مجدد الفسانی 2000 کتاباں دا بعد دن 1500 کتاباں دا مصنف، زمانے دا بہت بڑا عالم، بہت بڑا فقیہ، بہت بڑا علم دان، دانشور، بہت بڑا پیر، بہت بڑا اللہ والا۔ اون آدمی کو آدمیاں اے دسا کہ تیرا تے تیرے ماں پیو دا رہن سہن ہکے گھر چے؟ کہ حضرت جی آ۔ حضرت نے فرمایا پتر جڑے ویلے کئی دے گھر بڑے سو لڑائی تا آپے تھی سے، وہ بھاوے پیو دے گھر بڑاؤ لڑائی تا تھی سے۔ تسا اعلان کرو میرا ملک اپنا، میری ریاست اپنی، میری عدالت اپنی، میرا تھانہ اپنا، اعلان کرو۔ سویرے تو کو مار کا ٹنگ دینا چاہنے والا کھا اے پاکستان ہے پتر، ملک بناونے کی بیجا دفعہ تھی ون ساری ریاست دے اندر ریاست پیا بڑے نہیں وڈا بدماش ہے تو وال جڑے ویلے کئی دے گھر بڑے سو نا وال تو سوی سکھے نہیں رہ سکتے۔
اے آج کل یہ گل ہی نہیں، اے 150-200 سال دے درمیان دی پرانی گل ہے۔ حضرت نے ہوں ویلے اپنے مرید کو فرمایا کہ کہیں دے گھر بڑے سو جھیڑا تا آپے لگ سے، لڑائی تا آپے تھی سے، سکھی زندگی آل اولاد دی چاہندے وے تب شادی کرن گڑو پہلے نا او جیرے خرچے نٹ میراثاں دے کر چھوڑیں دے وے، جیرے خرچے دعوت تجارت تے کر چھوڑیں دے وے، اوے پتر دا جنگ گھر بڑوا تے شریعت دے مطابق سیدھا سادہ نکاح کرو جا سیدھی سادی جی رخصتی کرواؤ چا ایویں مختصر جیاں ولیمہ کرو جا کچھ نہیں تھیندا۔ اسال لکھ روپے ادھار چیسو پتر دی شادی کرے سو وال سویرے حالی پتر شدہ اکھی مسل دے بارو ماں دی زیارت کرنے وینا پیونے دے دار کھڑک وینے ماں دی پتر دار کڑو تھیا او آوے او کہ او مرگی علاقہ کھڑانے او تو ساکھیا نہیں وے جو بھی نیندر اگاڑ دے پیسے دے سو، نیندر حرام ہے، بھاویں مولوی کرے بھاویں پیر کرے بھاویں مفتی کرے بھاویں عالم کرے بھاویں تبلیغی کرے بھاویں جٹ کرے بھاویں حاجی صاحب کرے کوئی کرے اے نیندر حرام ہے، کہنی جائز، لیکن حرام کھادی پہ خوش ہیں ود مولوی صاحب تو پرا ہو جا، ساڑے علاقے جو نکاح تھی وے تو علاقے شاید شور آ گیا ہوئے، ساڑے علاقے جو نکاح تھی وے نکاح حکم ہے اللہ دا، سنت ہے پاک پیغمبر علیہ السلام دی، سدی بیٹے انہوں نے میراثی کو چوڑے کو دول والے کو عالم کہنے ہونا، ساڑے علاقے رواج ہے، ساڑے علاقے خاص رواج ہے۔ بندہ سڑک دے بیٹھا باہر ہوتے میں ہی لنگ دا پیا بندہ وہ میرے کو آندا جاندہ رہے میں کہ وہ خیر ہے آج سڑک دے بیٹھی تھیا گھر تے ایڈو ہے تو ایڈو بیٹھی تھیا خیر ہے، موٹر سائیکل میں روک دیتے میں کہ خیر ہے، آکھے او حضرت صاحب او بھڑینجاں تے پوتریاں دوتریاں اے سارے رشتہ دار خواتین او گھر آیا کھڑین ولا میں گھر ون مہا کیا آکسن چاچا کوئی آکسے ماما کوئی آکسے ڈاڈا کوئی آکسے نانا چھتا تھیا بیٹے میں ادھج بیٹے تھیا ہی گن وال میں ایک پاسے آ گیا میں کہ دول تیری ماں وجہ نہیں کھڑی ہے اگو ہوئے او میں کہ دس دول تیری ماں وجہ نہیں کھڑی ہے یا تیری زال وجہ نہیں کھڑی ہے، میں کہ نام مرادا میراثی کو ماں بھین بھی دے ادھج کھڑائی وڈا غیرت علی میں کہ تو بارو بہ گئی بدن بھی مریا میں کہ بے شرما تو میرا دوست کچھ احساس والی زندگی حیا والی زندگی گزاروں، اللہ دی فرمان برداری والی زندگی گزاروں، اپا سکھے تھی پوسوں جی میں مولانا عبداللہ صاحب آدھے بیٹھے ہیں کہ اگر آپ اللہ دے رسول دی منیسوں سکھے تھی ویسوں، اگر آپ شکی القلب بڑھ ویسوں بدبخت بڑھ ویسوں کہ دین دی گال نہ سنسوں نہ سمنسوں نہ نماز پڑھسوں نہ قرآن پڑھسوں نہ روزہ رکھسوں دین گڑوں منہ موڑ ویسوں پیسہ تو سائے ہے لکھا روپے ہیں کہ پس کنال وکے صحیح چننے دے پیسے دیکھو تو سا مسجد بڑھ دی حضرت صاحب حالات کہہ نہیں حالی یار مدرسے دا دل حالات کہہ نہیں حضرت صاحب حالی تے زمین وک دی پی ہوئے تو وال پیسہ دیکھو وال اگر ایک 5 لیو 30 لاکھ لئی کھڑی بھی میں 40 لاکھ دینا ہوئے ایکر دا تو 30 دینا میں 40 دینا وہ دے اچھا ہی دے اتنی ہمت 40 بنجا کے وہ میں 42 لاکھ دینا ہوئے اے ساری لکھا روپے وافر دے دینے ہیں لیکن دین دا معاملہ آوے ایمان دا مسئلہ آوے اللہ دے گھر دا مسئلہ آوے اسادو حضرت صاحب دعا کرو حالات ٹھیک تھی بنن بھلے دیسو اللہ سا کو شرم حیا دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔